السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، جنت کا بیان میں ہم پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا سفارش کے بارے میں ہم نے عقیدہ پڑھا تھا، اور ہم نے یہ جانا کہ سفارش کے بارے میں جو باطل عقیدہ ہے کہ انسان خواہ کوئی بھی عمل کرے اس کو کسی کی نسبت بچا لے گی، تو اس سے ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہی کام آئیں گے، اور ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کام آئے گی، لیکن اور اسی طرح دوسرے صالحین کی بھی، لیکن انہیں لوگوں کے حق میں جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا، یعنی ایمان اور اعمال صالح ہوں گے، کہیں نہ کہیں کچھ کمی بیشی ہوگی تو اس کو وہ سفارش پورا کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس کو کسی ولی اللہ کی نسبت کوئی کام نہ آئے گی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں دونوں کافرہ تھیں، تو ان کو نبی کی بیوی ہونا بھی کام نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا باپ مشرک تھا، تو اس کو نبی ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے سے یا پیغمبر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو جہنم میں ہی پھینکا جائے گا۔ تو اس لیے آج کا ٹاپک جو شروع ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ مرد مومن ہوشیار ہو جا، اس دنیا میں ہوشیار رہ کر زندگی بسر کر، اور ہمیں ہماری حقیقت یاد کرائی جا رہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا میرے حکم کے باوجود کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا میں آدم سے بہتر ہوں، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تجھے حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، لہٰذا یہاں سے نکل جا، بے شک تو ذلیل اور رسوا ہے۔ ابلیس نے پھر زبان کھولی اور کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تجھے مہلت ہے۔ تب ابلیس نے علی الاعلان یہ بات کہی یا اللہ جس طرح تو نے مجھے سجدے کا حکم دے کر گمراہی میں مبتلا کیا، اسی طرح میں بھی اب انسانوں کو تیری سیدھی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے ہاتھ میں لگا رہوں گا، آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تم ان میں سے اکثر کو ناشکرا ہی پائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آدم اور حوا اور ابلیس کے قصے میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب ابلیس نے ایک تو یہ کہ گناہ کیا ہے اور اس پر اصرار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس گناہ کا مورد الزام نعوذ باللہ اللہ کو ہی ٹھہرا رہا ہے کہ تو نے مجھے سجدے کا حکم دیا تو میں گمراہی میں مبتلا ہوا۔ یہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے کہ ہم اپنی برائی کو یا غلطی کو مانتے ہیں یا ہم اسے دوسروں کے سر پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر مصر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، اور جان لے کہ انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی فرما برداری میں لگا رہے تو وہ شیطان سے بچا رہے گا اور اسی طرح جہنم سے بچ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، جنت میں سے جو چیز چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ جذبہ حسد اور انتقام سے بھرا ہوا ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی ابلیس نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ تمہارا سچا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ اس طرح ابلیس آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو فریب دینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے جو ہمیں عمل کی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے یا ایمان کی مضبوطی کے لیے، اس میں استقامت کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور ایک مذکر یعنی نصیحت کرنے والا چاہیے ہوتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام جس ماحول میں ڈالے گئے وہ تو جنت تھی، وہاں پہ کوئی آزمائشیں، کوئی مصیبتیں، کوئی بلائیں نہیں تھیں، تو وہ وہاں پر عزم کی کمی میں مبتلا ہو گئی، یعنی ارادے کی کمی ان میں آ گئی نا، کیونکہ ارد گرد ماحول بڑا آسائشوں والا تھا، کوئی یعنی وہ چیز نہیں یاد رہی جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ایک آزمائش ہے اور ایکچول تو تم جنت میں اپنے ایمان اور عمل صالح کے بدولت داخل ہوگے۔ اسی طرح وہاں پر کوئی نصیحت کرنے والا نہیں تھا، تو شیطان وہاں پر آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو فریب دینے میں کامیاب ہو گیا، جس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت یعنی جنت سے محروم ہو گئے۔ تو دنیا میں ہمارے لیے جو یہ ساری ڈیمانسٹریشن کھڑی کی گئی وہ اس لیے کہ ہم کیا کریں کہ ماحول تلاش کریں، دینی ماحول سے جڑے رہیں۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر ہفتے جمعے کا اہتمام ہوتا ہے نا، خطبہ جمعہ سننا کتنا ضروری ہے زندگی میں،
اور اسی طرح کوئی مذکر آپ کی زندگی میں شامل رہے۔ عموماً ہم نصیحت کرنے والوں سے بھاگتے ہیں، کوئی ہمیں اچھی بات بتاتا ہے تو ہم اس سے کنی کتراتے ہیں، حالانکہ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 چیزیں آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں اور میں بھی، کہ ہمارے پاس ہیں یا نہیں۔ اچھا، جب وہ محروم ہو گئے تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے کا حکم دیا، یعنی ان کو کہا کہ اب تم زمین پہ ہی رہو گے، کچھ ہدایات اور احکام دیے، اور ساتھ ہی متنبہ فرما دیا کہ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان کے اوپر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر مختلف انداز میں بار بار لوگوں کو خبردار فرمایا ہے کہ اے نبی، اے بنی آدم، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے اور فریب میں نہ آنا ورنہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ چند آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت، لوگوں شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 120، شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، لیکن یاد رکھو شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں ہم نے لمبی لمبی امیدیں لگائی ہوتی ہیں نا، کہ میں یہ کر لوں پھر اس کے بعد میں بڑا مومنہ صالحہ ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے، یہ کر لوں پھر اس کے بعد آگے سے آگے ہم نے اس طرح وہ مقام رکھے ہوتے ہیں، تو اس سے باہر آنا ہے اور آخرت کی تیاری میں لگ جانا ہے۔ پھر لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں، یہ تو چلتی جا رہی ہے، چلتی رہے گی، لوگ آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو اصل میں تو اس اخروی زندگی کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے جس کی نعمتیں ابدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان واضح تنبیہات کے باوجود انسان قدم قدم پر کس آسانی سے شیطان کے دھوکے اور فریب میں آ کر اپنے لیے محرومی جنت کا سامان پیدا کر رہا ہے، اس کا اندازہ ہر انسان اپنی اپنی عملی زندگی کا تجربہ کر کے خود لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی نگران نہیں ہوں، آپ میرے نگران نہیں ہیں، ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے خود کوشش کرنی ہے اور مصمم پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنے عمل میں جھانک کے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے کھلے دشمن کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی اس عارضی اور مختصر زندگی کے مقابلے میں آخرت کی مستقل اور طویل زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی دنیا کی زندگی سمجھو اور پورا سمندر آخرت کی زندگی۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر ہم اس مثال کو اعداد و شمار کی زبان میں سمجھنا چاہیں تو ایسے سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق امت محمدیہ کی اوسط عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ تو اس ارشاد کے مطابق دنیا میں انسان کی زیادہ سے زیادہ زندگی 70 سال بھی اگر تصور کی جائے اور دنیا کے اعداد و شمار میں سب سے آخری عدد 10 سنگ کو آخرت کی طویل زندگی تصور کر لیا جائے تو دونوں کا تقابل کیا جائے تو دنیا میں 70 سال زندگی بسر کرنے والا شخص دنیا کے ہر سیکنڈ کے بدلے آخرت میں 1,13,34,900 سال زندگی بسر کرے گا۔ امیجن کریں دنیا کی ایک لمحے کی راحت، اور اللہ نہ کرے وہاں پر اس ایک لمحے کے بدلے میں جو ابدی زندگی ہے وہ آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے اگر وہاں پر انسان ابدی عذاب میں پھینکا گیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو خواہ جنتوں کی نعمتوں میں رہے خواہ جہنم کی آگ میں، تو یہ بھی جو انہوں نے تقابل کیا نا یہ فرضی ہے، ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتہ ہے، ہم تو شمار کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اب جس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے، 10 سال گزرتے ہیں، ایک ڈیکیڈ گزر جاتا ہے، پھر اگلا گزرتا ہے، پھر اگلا، ٹھیک ہے، اسی طرح گزرتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر موت نہیں ہے، اس ابدی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں تو کوئی موت نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی صلاحیت، اپنا سرمایہ، اپنا وقت، ٹھیک ہے، سب کچھ، یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ کیا؟ اپنی ایبیلٹیز، اپنی صلاحیتیں، اپنا سرمایہ جو بھی مال متاع ہے آپ کے پاس، اور اپنا وقت جو اس کو بھی ہم فضول میں ضائع کرتے ہیں، یہ سب کچھ 1 سیکنڈ کی زندگی کو بہتر بنانے اور سنوارنے میں صرف کریں یا 1,13,24,900 سال کی طویل زندگی کو بہتر بنانے اور سنوارنے میں صرف کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر کیا صورتحال ہے کہ ابلیس نے صرف 1 سیکنڈ کی زندگی کو ہمارے لیے اس قدر دل فریب اور خوشنما بنا دیا ہے کہ ہم کروڑ سالہ طویل زندگی کی ابدی نعمتوں سے غافل اور سیکنڈ کی مختصر زندگی کی عارضی رنگینیوں میں بری طرح منہمک اور جذب ہیں، اور یوں شیطان کے دھوکے اور فریب میں آ کر جنت سے محرومی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ آ کے دیکھیں کہ ہماری فرض نمازوں کا کیا حال ہے۔ میں یہاں پر سنتوں اور نوافل کی بات نہیں کر رہی ہوں، اور ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم فرض نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سجدے میں، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کی رنگینیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر لگے بندے کچھ نمازی بچ ہی گئے ہیں اور وہ نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو ان کی نمازوں میں خشوع نظر نہیں آتا، سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ نماز تو مخلوق اور خالق کا ایک تعلق ہے
جس میں آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے مناجات کرتے ہیں، یعنی چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ دنیا کی عارضی زندگی میں انہماک اور آخرت کی طویل زندگی سے غفلت کا مشاہدہ قدم قدم پر ہماری زندگیوں میں کیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، نماز فجر کی 2 رکعت یعنی سنت موقدہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ غور فرمائیے، دنیا و ما فیہا کی دولت میں امریکہ، افریقہ، یورپ، ایشیا، باقی ساری مملکتوں کے خزانے شامل ہیں۔ زمین کے پوشیدہ خزانے بھی اس ما فیہا میں شامل ہیں۔ ان خزانوں کے علاوہ انسان کی رغبت کی ہر وہ چیز جس کا وہ تصور کر سکتا ہے اس میں شامل ہے، لیکن ان 2 سنتوں کو وقت پر ادا کرنے کے لیے کتنے مسلمان اذان فجر کے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں، جبکہ دنیا کمانے کے لیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اذان فجر سے بھی پہلے اٹھ جاتے ہیں، کتنے تاجر ایسے ہیں جو اپنے کاروبار کے لیے ساری رات جاگتے رہتے ہیں، کتنے کسان ایسے ہیں جو اپنی زمینوں میں ہل چلانے کے لیے ساری رات مشقت اٹھاتے ہیں، کتنے طالب علم ایسے ہیں جو بہتر مستقبل کی امید پر ساری رات پڑھائی میں گزار دیتے ہیں، لیکن نماز فجر کی یہ 2 رکعت کی توفیق کتنے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کی حرص اور خوشنما امیدوں کے فریب نے ہمیں آخرت کی ابدی اور نعمتوں بھری جنتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، مسلم کی روایت ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی بظاہر مال کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ چند 100 کی رقم سے ہزاروں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے، وہ ظاہری اعداد و شمار کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ 1000 روپے میں سے اگر 100 روپے نکال لیے جائیں گے تو باقی 900 رہ جائیں گے، تو مال بڑھے گا کیسے، یہ تو کم ہونے والی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ ہمیں یاد کراتا ہے کہ گھر کے وسیع اخراجات ہیں، بال بچوں کی تعلیم ہے، بیماریاں، دیگر ضروریات کی اتنی طویل فہرست کیسے پوری ہوگی۔ تو انسان حقیقتاً اپنے اس سچے یعنی جھوٹے خیر خواہ کے فریب میں آ جاتا ہے، اور اس طرح سے ابلیس بنی آدم کے لیے جنت سے محرومی کا سامان مہیا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر رک کے ذرا سوچیں اور تہیہ کریں کہ اگر میں ابھی بھی غفلت کا شکار ہوں، کوتاہی کا شکار ہوں، فجر کے وقت اٹھنے کے لیے، سنتوں کو ادا کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ، اور پھر اسی طرح جب سنتوں کی یہ اہمیت ہے تو فرائض کا کیا ہی کہنا، ٹھیک ہے، تو اور پھر یہ کہ قرآن الفجر مشہود ہوتا ہے، ٹھیک، تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ مسجد کی طرف رغبت کریں ان سنتوں کو ادا کرنے کے بعد، تاکہ صبح و سویرے فجر کی نماز میں ہونے والی تلاوت سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں سود سے مال گھٹاتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 کا حوالہ ہے، یعنی اعداد و شمار کے حساب سے سود کا مال خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے برکت ختم کر دیتے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں کا سرمایہ پانی کی طرح بہہ کر سینکڑوں کی بھی ضروریات پوری نہیں کر پاتا۔ سود سے نہ انسان کی آنکھ بھرتی ہے، نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ ہی عمر بھر کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، بلکہ ایک مستقل ہوس لگی رہتی ہے جو انسان کو بہولا کر دیتی ہے، نہ دن کو چین نہ رات کو سکون۔ لیکن پھر بھی ابلیس ظاہری اعداد و شمار کر کے انسان کو اطمینان دلا دیتا ہے کہ 1000 روپے پر اگر 100 روپے سود آئے گا تو 1 لاکھ روپے میں 10,000 اضافہ ہو جائے گا۔ اگر 10 لاکھ روپے بینک میں جمع کروا دیے جائیں تو گھر بیٹھے ہر ماہ 1 لاکھ میں روپے ملتے رہیں گے، نہ محنت، نہ مشقت، اور سرمایہ بھی محفوظ۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری آل اولاد بھی آرام سے زندگی بسر کرتی رہے گی۔ مال میں اضافہ، آرام دہ زندگی اور اہل و عیال کی محبت کے دل فریب دلائل غالب آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے انسان ابلیس کے فریب میں آ کر اپنے لیے خود جنت سے محرومی کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرما دے اور ہمیں ان چیزوں کی رغبت سے نکال دے، ہمیں ہماری آخرت کی جو فائدے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نگاہوں میں واضح فرما دے۔ ارشاد نبوی ہے کہ کسی بھی ذریعے سے حاصل ہونے والے حرام مال سے پلا ہوا جسم آگ سب سے پہلے جلائے گی۔ طبرانی کی روایت ہے، وہ آگ جس کا ایک لمحہ دنیا کی ساری نعمتوں اور سارے عیش و آرام کو بھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک جھونکا ہی اس کا پڑے گا تو انسان ساری زندگی کی نعمتیں بھول جائے گا۔ آگ کا لباس، آگ کا اوڑھنا، آگ کا بچھونا، آگ کے سائبان، آگ کی چھتریاں، پینے کے لیے کھولتا پانی اور کھانے کے لیے زہریلے کانٹے دار تھور، آگ میں پیدا ہونے والے سانپ اور بچھو۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں معیار زندگی بلند کرنے، آرام دہ زندگی بسر کرنے، اولاد کو انگریزی اسکولوں میں تعلیم دلوانے، ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑا بڑھنے یعنی الہاکم التکاثر، دنیاوی جاہ و حشمت حاصل کرنے، جھوٹی انا، جھوٹی عزت اور جھوٹا وقار قائم کرنے کے تصور کو ابلیس ملعون نے اس قدر دل فریب بنا دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی تنبیہ مغلوب ہو گئی ہے اور ابلیس کا فریب غالب ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو آئیے ہم سب تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان میں اضافے کے لیے خود کو ایسی محفلوں سے جوڑیں،
جہاں پر ہمیں آخرت کی یاد دلائی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کی رنگینیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ حقیقت یہ بات ہے کہ سنت اور نوافل تو دور رہ گئے، اور وہ اعمال جو کہ مستحب ہیں وہ تو دور رہ گئے، فرائض کی طرف ہی ہماری رغبت کم ہوتی جا رہی ہے، فرائض سے ہم غافل ہیں، ان کو اچھی طرح سے ادا کرنے سے ہم غافل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیں، ہمارے اعمال کو بہتر بنا دیں، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔